آج اگر میں گھر کا انچارج ہوں, گھر میں گڑبڑ چل رہی ہے, آئی ایم ریسپانسبل فار دیٹ. گاڈ از میکنگ می ریسپانسبل. نیکسٹ, پوری کہانی پڑھنے کے لیے آپ تیسرے جو ہے لائک جینیسس 3 چیپٹر سے لے کے 4 کی 2 ورس تک اس کو 2 دفعہ پڑھیں گے. کوشش کریں کہ NLT پڑھیں, جو کہ بہت اچھی ٹرانسلیشن ہے, اردو میں نہ پڑھیں کیونکہ اردو نہیں صحیح بتاتی چیزوں کو. اب دیکھیں کہ لوگ پیدا ہوتے گئے, ٹھیک ہے. کہن ایک جو قائن تھا وہ ایک اور جگہ گیا, اس نے شہر بنایا, ٹھیک ہے. لوگ بچے اس کے ہوئے, باتی گڑتی کی بڑھتی گئی. لیکن جو نالج تھا نا گڈ اینڈ ایول کا, دیٹ واز لائک آلویز آفٹر یو. آج بھی وہ آپ کے پیچھے ہے. میرے نیکسٹ پہ جائیے گا. جی ہاں. Now God saw that the earth had become corrupt and was filled with violence. God observed all this corruption in the world, for everyone on earth was corrupt. Genesis chapter 6, verses 11 and 12. ٹھیک ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جو اس پوری دنیا کے اندر ہر ایک جو گھر ہے, ہر ایک جو فیملی ہے, وہ سب کے اندر پرابلم ہے. سب کے اندر پرابلم ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں بروکن ورلڈ. ہم ایک بروکن ورلڈ کے اندر رہ رہے ہیں, جہاں پر ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح کے پہلے جب یہ لکھا گیا تھا تو لوگوں کی کیا حالت ہوگی. یو آر ویری لکی یو آر لیونگ ان دس ایرا. لیکن اس سے پہلے کیا کنڈیشنز ہوگی, اس کے پہلے جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھے وہ ڈفرینٹ تھے. تو یہ دیکھیں کہ تقریباً جو لوگ ہیں نا وہ اس میں ہیں. اب سلوشن دیکھیں اس کا. نیکسٹ. I will put an enemy between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Genesis chapter 3, verse 15. میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل, سب سے ضروری چیز یہاں پر سننے کی ہے, اور تیری نسل اور عورت کی نسل, 2 نسلوں کی بات ہو رہی ہے, 2 بیجوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, 2 بیجوں کی. ایک کس کا؟ عورت کا, اور دوسرا تو تیرا کس کی بات کر رہا ہے خدا؟ سرپنٹ سے. عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر. جو دوسرا اس کا ESV ورژن جو ہے, اس کی ایک اور آیت جو ہے, یہ دیکھیے گا کہ یہ پورا کیسے ہو رہا ہے. یہ جو پروفیسی ہے, یہ جو پہلے آپ نے پڑھا ہے نا, یہ پہلی پروفیسی ہے جو کہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے, پیدائش کی کتاب کے اندر. وہ کہہ رہے کہ اگر پرابلم تیرے سے آئی ہے تو حل بھی تو تو نہیں دینا ہے. اور ایک عورت ایسی آئے گی جو کماری ہوگی, جو جس کے اوپر جو ہے وہ روح القدس نازل ہوگا, ٹھیک ہے. اور وہ بیٹا جنے گی, اور وہ جو بیٹا ہے اس تمام پرابلم کا سلوشن ہے. You want to read the other verse? And the angel answered her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. Luke chapter 1, verse 35. اس کی بے شمار ڈیٹیل ہے اس ورس کی, لیکن آپ صرف ہم اپنے ٹاپک پہ رہتے ہیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے اسی وقت ہوا کو کہ جو تم نے کر دیا وہ یسوع مسیح کے بغیر فکس نہیں ہو سکتا. It can be fixed. Without Jesus it is not fixable. تو آگے ہم دیکھتے ہیں, لکھا ہے خداوند نے ابراہیم سے کہا. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جینیسس کی جو سٹوری ختم ہوتی ہے 11 چیپٹر پہ, جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا, ٹاور آف بیبلون, بابل کے برج کی. تو اس کے بعد ایک سٹوری شروع ہوتی ہے, ایک خاندان کی سٹوری ہے.
اور اس خاندان کا ہیڈ کون تھا؟ ابراہم. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں پوری کی پوری جو جینیسس کی کتاب ہے وہ ایک فیملی کی بات کرتی ہے. اور ابراہم کے اندر خاص کیا چیز تھی؟ آپ دیکھیں نا، آپ انڈیا کے اندر سپوز آپ کو سمجھ آئے گی اس طریقے سے. آپ انڈیا کے اندر چلے گئے، یہاں پہ ہنومان ہے، کالی ماتا ہے، ایک لکشمی دوسری ہے، ٹھیک ہے، شولنگ ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پر ایک ایسا بھی ہے جو نظر ہی نہیں آتا، اور وہ اس کو ابراہم کہہ رہا ہے کہ ہاں تو ہے. وہ اس سے باتیں کر رہا ہے اور ابراہم اس سے باتیں کر رہا ہے. دس از دا فیتھ، کہ جو نہیں نظر آتا اس کی موجودگی جو ہے نا، دیٹ از دا فیتھ. تو یہاں پر وہ کہتا ہے خداوند نے ابراہم سے کہا کہ اپنے وطن اور اپنے ناتا داروں کے بیچ میں سے اور اپنے باپ کے گھر میں سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو. جو تجھے مبارک کہے میں اس کو برکت دوں گا، اور جو تجھے لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. یہ جو ہے نا، جو نیچے لکھا ہوا ہے نا کہ زمین کے سب قبیلے، جینیسس 10 کو یاد رکھیں. جب خدا نے باؤنڈریز بنائی تو اس کے اوپر فرق فرشتے تھے، لیکن یہاں پر جو برکت شفٹ ہو رہی ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے پوری دنیا کے اندر. دس از دا پروفیسی. اور خدا جو ہے وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے ناطے داروں کے بیچ میں سے نکل. کیوں؟ کیونکہ وہ جو تھے بت پرست تھے، وہ دوسری جو آئیڈینٹیٹیز تھیں ان کو مانتے تھے، اور اس کو اس ملک میں لے کے جانا چاہتا تھا خدا جو کنعان کا ملک ہے. اور کنعان کا ملک جو ہے وہ آج کون سا ملک ہے؟ اسرائیل. اور وہ وعدہ کی زمین تھی، اور خدا اس باؤنڈری کو کہتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ رہیں گے وہ کون سے لوگ ہیں؟ میرے لوگ ہیں، وہ میرے لوگ ہیں، وہ ان کو خدا نے چنا ہوا ہے. یہاں پر دو چیزیں، یہ سیڈ جو ہے نا جس کی بات ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ یہ سیڈ جو ہے ہمیں ابراہم کے اندر نظر آتا ہے، اس کے بعد یہی جو ہے وہ سارا آگے چلتا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے سیڈ کی بات ہوئی ہے جو کہ شیطان کا سیڈ ہے، اس سے کیا پروڈیوس ہوتا ہے؟ وچ از، آپ کو پتا کہ وچ کرافٹ آج کل از اے گیم. موسٹلی کڈس ڈو دیٹ. ٹھیک ہے نا، وہ بیٹھ جاتے ہیں کمرے کے اندر، چلیے گھماتے ہیں، کچھ آواز آئے گی، اسے چمچی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس کے سیڈز ہیں. جو لوگ کرائمز کر رہے ہیں، وائلنس کر رہے ہیں، دے آر دا سیڈ آف انیمی. ٹھیک ہے، ڈرگس لیتے ہیں، ڈرگس بیچتے ہیں، جو کچھ آپ ایول اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں نا، دس از سیڈ. یوحنا کہتا نا کہ ہم اس سے نہیں ہیں. ہمارا جو سیڈ ہے نا وہ یہاں پر ہے، جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے. ابراہم کے وسیلہ سے، ایمان کے وسیلہ سے ہم یسوع مسیح میں برکت پاتے ہیں. اور برکت کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کا نام سرفراز ہو جائے گا، آپ کوئی BMW نئی والی لے لیں گے، نہیں، آپ کا نام آسمان پہ لکھا ہوا ہے. دس از دا برکت. یہاں پر تو خدا جو ہے وہ آپ کوشش کریں، کام کریں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. دس از لائک اے کامن سینس. آپ دیکھ لیں کوئی بھی بندہ چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، وہ سب چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں. دنیاوی جو برکت ہے بائبل اس کے بارے میں بہت کم بات کرتی ہے، صرف اور صرف وہ روحانی برکت کی بات کہتا ہے کہ یہ والا تو میں ویسے ہی دے دیتا ہوں. خدا کہتا ہے کہ میری بادشاہی کی تلاش کرو، یہ تو میں ویسے دے دوں گا. اس کا مطلب ہے اگر میرے گھر میں فائنینشیل پرابلمس چل رہی ہیں تو آئی نیڈ ٹو فکس سم تھنگ، رائٹ؟ آئی ہیو ٹو فوکس، کیونکہ جو ذمہ داری ہے نا میرے گھر کی وہ میرے اوپر ہے، ماریا کے اوپر نہیں ہے. نیکسٹ. In every place of worship, I want men to pray with holy hands lifted up to God, free from anger and controversy. آمین. مجھے خدا یہ کہہ رہا کہ
I want man to pray with holy hands lifted up to God, کہ کیونکہ میرے اوپر جو ہے وہ صرف خدا ہے, ٹھیک ہے, میں اسی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں, اور اگر کچھ غلط میرے گھر میں ہو رہا ہے تو میں نے چیخیں نہیں مارنی. یہی لکھا ہوا, مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے. اچھا ایک چیز یہ یاد رکھیے گا, یہ جو تیموتھیوس ہے نا, یہ نئے عہد نامے کو لکھ رہا ہے, مجھے لکھ رہا ہے آج. یہ نہیں ہے کہ میں پیچھے جا کے کروں, نہیں یہ تو پرانی باتیں ہیں, یہ مجھے کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ. And I want women to be modest in their appearance. They should wear decent and appropriate clothing and not draw attention to themselves by the way they fix their hair or by wearing gold or pearls or expensive clothes. یہ نہیں میں نے لکھا, ٹھیک ہے. یہ تو پکے کی تو دیکھیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ تمہاری وضع بوڑھوں جیسی ہو. یہ لکھا ہوا ہے, جوانوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری وضع کیسی ہونی چاہیے, بوڑھوں کی طرح کی. اگر آپ کو کوئی چلتا ہوا یہ نہ کہے یہ مسیحی عورت جا رہی ہے تو یو آر ناٹ مسیحی. آپ کی اگر اس کی جو ڈیٹیل دیکھنی ہے, نونی بھائی کے پاس جو ہے نا ایک لنک ہے جو ہمارے بڑے بھائی اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں, تو اس میں انہوں نے بالکل صاف ننگی باتیں یوز کی ہوئی ہیں کہ آپ کو صاف اچھے کپڑے پہننا جو ہے, ٹھیک ہے, یہ میری بیٹیوں کے لیے بھی ہے, میری وائف کے لیے بھی ہے, ہر ایک کے لیے ہے. لیکن اگر آپ ماڈسٹ نہیں ہیں, ماڈسٹ کا مطلب کسی کو پتا پنجابی میں کیا ہوتا ہے؟ سادہ, بالکل سادہ, ٹھیک ہے. آپ نے جو 3000 کا سوٹ پہننا ہوتا ہے نا, پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ کسی کے لیے پورے 2 ہفتے کی روٹی ہوتی ہے. یا افریقہ کے اندر یسوع مسیح کی تعلیم ہے, اگر تمہارے پاس 2 کوٹ ہے نا تو تم نے ایک کسی سے چرایا ہے. یہ یسوع کی تعلیم ہے. اگر آپ اس کی پڑھیں نا, یسوع مسیح کی جو پہاڑی واز ہے اس کے اندر لکھا کہتا ہے اگر پاس 2 کرتے ہیں ایک کسی کو دے, اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم اسٹیلنگ. That's what he said. تو اگر آپ مسیحی ہو کر لوگوں کی مدد نہیں کرتے, آپ کی جیب میں پیسے ہیں, یعنی میں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کی ضرورت کو دیکھے بغیر, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو جج کریں کہ فراڈ تو نہیں کر رہا آپ سے, اور آپ اگر نہ دیں نا تو وہ ان لوگوں کے لیے کہ یہ گولڈ پہن کے اپنے آپ کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں بھابھی, ٹھیک ہے نا. نیکسٹ, اماموں دی روح آئی گا. نیکسٹ ورس. For women who claim to be devoted to God and should make themselves attractive by the good things they do. The things اگر کوئی عورت کہتی ہے, کلیم کرتی ہے, it's a very word like really, کہ اگر کوئی کہتے ہو میں بڑی پاک صاف اور راست باز ہوں اور میرے بڑے جو ہیں وہ پیچھے فالوورز ہیں, تو کہتے ہیں اس کی وجہ ایسی نہ ہو, ٹھیک ہے. تو وہ تیموتھیوس کو پولس لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, آج میرے لیے ہے, میری فیملی کے لیے ہے. کیونکہ پہلے زمانے کے اندر آپ دیکھیں, مقدسہ مریم کو دیکھیں, جیسے وہ فلموں میں نظر آتی تھی, اس کے اوپر اسٹڈی ہوتی ہے لوگوں کی نا, اس زمانے میں وہ کپڑے کیسے پہنتے. مقدسہ مریم کو دیکھیں, آپ کو نظر نہیں آتا کیسی زبردست عورت تھی یار. چلو چھوڑ دیں مقدسہ, اپنی ماں کو دیکھیں. آپ جتنے بیٹھے ہم نے کبھی ماں اپنی کو تماشا کرتے دیکھا تھا؟ سادہ عورتیں تھیں, ٹھیک ہے, بالکل سادہ. اور کوئی بندہ ایسا نہیں تھا ہوتا گھر میں آ جائے کھانا کھائے بغیر جائے, پاسبل ہی نہیں تھا ہوتا. میری وہ جو پھپھو تھی وہ تو ساتھ زبردستی کھانا دیتی تھی کہ نال بھی لے کے جاؤ. پھپھو تریزا, کوئی بھی آ جاتا تھا گھر میں, گلی میں فقیر آتے تھے تو ان کو اندر امی, ہماری امی بھی اندر لے آتی تھی کہ چل روٹی کھا کے بیٹھ کے. تو یہ خدا پرست عورتوں کی نشانی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ what you are doing is not how you are behaving. اور اس کے اوپر ہم پڑھ رہے ہیں سر نیکسٹ. Women should learn quietly
and submissively. ये भी मैंने नहीं लिखा, ठीक है। जो औरतें हैं उनको लर्न करना चाहिए। उनकी लर्निंग की सोर्स क्या है? Quietly. क्वाइटली Should learn एंड quietly. सबमिसिवली। हस्बैंड है, ठीक है। अब हस्बैंड को बुद्धि नहीं आता, हस्बैंड चंगा भला फंसया है जी। मैं तो कहना कि छुत्तर ही उत्थों शुरू होने ने जो यसू नहीं आना। ऐसी तो यानी कि एक पहला बाइबल तो ਅਸੀਂ पढ़ लिए ना, तो ਅਸੀਂ फिर देखिए ना अपने आप ਨੂੰ। तो मैंने अभी शुरू में ये कहा था कि मैं तो ये पढ़ के तो मेरा दिल नहीं था कर रहा कि बोलूं कि मैं बहुत बुरा फंस रहा हूं। तो इसलिए वो कह रहा है कि वुमेन शुड लर्न क्वाइटली। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वुमेन टीच नहीं कर सकती हैं। इसके आगे में लिखा बताया हुआ है कि कौन कौन सी वुमेन्स जो थी बाइबल के अंदर टीच करती थी, प्रीच करती थी, लेकिन दे कैन बी पास्टर। पास्टरशिप की यहाँ पर ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि ये लिखा पास्टरशिप के लिए जा रहा है। And I do not let women teach men or have authority over them. Let them listen quietly. Next. For God made Adam first and afterward he made Eve. ये पता है, ये जो लिखा हुआ ना, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, इसका मतलब है कि आप किसी आर्मी में एक बंदा समझ सकता है उसको, या पुलिस के अंदर, हाँ, कि अगर जो एसपी है ना, ये सीनियर एसपी है, Chain of command. चेन ऑफ कमांड है, उसको नीचे वाला बंदा कुछ नहीं कह सकता चाहे वो गलती कर रहा हो। Right? That's it. नहीं, 2 घंटे पहले। तो ये जो चेन ऑफ कमांड है ना, खुदा की तरफ से दी हुई है। क्यों दी हुई है मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि आई हैव टू ओबे इट। इफ यू वांट टू क्वेश्चन, यू कैन क्वेश्चन एनीथिंग, एंड देयर सो मेनी आर्गुमेंट्स आउट देयर जिससे आप अपना जो मौक़िफ़ है, यू कैन प्रूव इट। यस, राइट। नेक्स्ट। And it was not Adam who was deceived by Satan. Amen. That was the most important thing. The woman was deceived and sin was the result. This is the happy Father Day, right? तो कह रहा है कि एडम जो था वो डिसीव नहीं हुआ था। उसकी गलती पता क्या थी? कि उसने अपनी औरत को सिखाया नहीं था, क्योंकि औरत जो थी वो बाद में बनी थी। जब खुदा ने उसको सिखा दिया था ना, औरत उसके बाद में बनी थी, तो उसने औरत को सही तरीके से नहीं सिखाया। हो सकता है वैसे बैठ के दरख्त के नीचे फल खाता है, कोई सेब सूब खाते बता रहा हो कि खुदा ने ये कहा है, लेकिन टीच करना जो होता है ना, वो ट्रेंड करना होता है। ट्रेनिंग जो होती है ना, वो आर्मी के लफ्ज़ हैं ये सारे। तो जब ट्रेंड करते हैं ना, इट्स लाइक ऑलवेज लिटिल बिट हार्डर। ठीक है, उसमें ये नहीं कि आप घर जाके जो है वो शुरू इधर से कर रहा है कि गुस्सा नहीं करना। जब वो आपके हाथ में नहीं है तो एक ऊपर है जिसके हाथ में है। इसलिए कह रहा है कि जो मर्द है वो पाक हाथों का मतलब ये नहीं कि खुद शराब पी हुई है, सिगरेट पी हुई है और बाद में वो पाक हाथ नहीं रहते। He has to confess his sin first, फिर खुदा के पास जाए। नेक्स्ट। But woman will be saved through childbearing, assuming they continue to live in faith, love, holiness and modesty. आमीन। तो जो चाइल्ड बेयरिंग ये नहीं कि जो आप बच्चे पैदा कर रहे हो, जो यीशु मसीह पैदा हुआ, उसके ऊपर ईमान रखने से। अगर आपने यीशु मसीह के ऊपर ईमान सही तरीके से रखा हुआ है ना, तो आप ईमान से जीते हो। फिर आपके अंदर फिर मोहब्बत करनी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक हो जाती होती है आपके अंदर। उसको गाफे के बोलते हैं। फिर आपको जो है वो होलीनेस के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता कि कपड़े सही पा, वो खुद ही कपड़े से ही पहनते हैं। मैं एक दिन मेरे खुदा मैसेज दे रहा था कि लिटमस टेस्ट फॉर मी, कि मैं अपना टेस्ट करूं कि क्या मैं मसीह हूं कि नहीं। तो वो वाला अगर मैं मैसेज दे दूं तो फिर मैं और नोनी भाई रह जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे। उर्दू में मैं पढ़ने लगा हूं। बस मैं चाहता हूं मर्द हर जगह बगैर गुस्से और तकरार के
पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदने और सोने और कीमती जो है मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से जो खुदा पर रस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। ये इसकी इंग्लिश जो है ना बिल्कुल ये तर्जुमा सही नहीं है। औरत को चुपचाप कमाल दावेदारी से सीखना चाहिए। मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, ठीक है, बल्कि चुपचाप रहे। पहले आदम बनाया गया, इसके बाद हवा। आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। लेकिन औलाद यानी कि जीसस की पैदाइश की बात है, वो निजात पाएगी, चनाचे वो ईमान और मोहब्बत और पकीज़गी में परहेज़गारी के साथ क्या रहे, कायम रहे। कायम रहने का मतलब समझते हैं? कायम रहने का मतलब है कि झटके लगते रहना कि आपने नहीं हिलना, आपको कोई ना कोई अटैक होते रहना। तो कभी आपने सुना है वो कैमरा है, कभी आपने ये सुनी है ये टर्मिनोलॉजी, ठीक है? वो जब कोई खाड़े में लड़ रहे होते हैं ना, तो वो बाहर से ये कहते हैं कायम रहा है, बिकॉज ही हैज अ कंटिन्यूअल अटैक। स्टे स्ट्रॉन्ग। तो स्टे स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं? Hold your ground. कायम रहे। ओके, होल्ड योर ग्राउंड। आपकी ग्राउंड क्या है? व्हाट इज योर ग्राउंड? जीसस, योर फेथ इन जीसस। आपकी बाइबल की स्टडी, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आपका दुआ का टाइम, ठीक है। और क्या ज़रूरी है? आप बी स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं? एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं मिस जानबूझ के कर रहा हूँ। एक बंदे को मैं चाह रहा हूँ कि वो बोले, दो को बल्कि उनको पता है। देखिए आप स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं? हाँ, आप दुआ करते हैं, आमीन। आप प्रस्तिश जब करते हैं ना तो यू बिकम स्ट्रॉन्ग। आप देखिए पुराने आदम में आप किसी भी ज़बूरों की जब प्रस्तिश देखेंगे ना तो आप बड़ा एक अजीब सी चीज़ देखेंगे। वो खबर सिर्फ यीशु मसीह की तारीफ होती है, खुदा की तारीफ होती है कि तुमने ये कर दिया, हमद हो रही होती है खुदा की, ठीक है। आजकल की तरह की नहीं होती कि खुदा तूने ये कर दे, मुझे ये कर दे, मैं ये आ गया। आपने सुने आजकल के गीत? ऐसे लगता है कि लाइक जैसे कोई एक सीक्वेंसली बैगर जो है वो उसको तारीफ नहीं होती। हाँ, उसका वजह है कि जो टेलीविज़न पे 60 से चल रहा था उसने लोगों को तबाह कर दिया। 60 से जो लोगों ने टेलीविज़न पे यूज़ करना शुरू किया तो उनको मिलियंस ऑफ डॉलर आना शुरू हुए, तो दिस वाज द डिजास्टर। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं अपनी भेड़ों को, एक बंदा टेलीविजन पे बोल रहा है, वो आपको कहाँ पे जानता है? पास्टर जो होता है ना, एक कॉन्ग्रीगेशन का होता है, उसको पता होता है कि आज मारिया के साथ क्या हो रहा है, उसको पता होता है कि फरज के साथ जो है वो क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं टीवी पे आके जो मर्जी बोल कर चल जाऊँ, मुझे किसी चीज़ का पता ही नहीं, तो वो बाइबल की तालीम के मुताबिक नहीं है। यू कुड बी एवेंजलिज्म लाइक दिस, लेकिन वो भी बहुत फर्क है। ओके, नेक्स्ट इधर सर 18 पे रहिएगा। लिखा है कि अब जो जिम्मेदारी देखें, खुदा ने जब उसको आगे लेके गया ना, ये सारी दुनिया प्रॉब्लम में आ गई। अब खुदा को इब्राहिम मिल गया। इब्राहिम एक उससे पहले नूह भी था, ठीक है। नूह भी खुदा के ऊपर भरोसा करता था, ईमानदार था, रास्तबाज था, ठीक है। उसको खुदा ने उसकी वजह से कुछ जानों को बचाया, ठीक है। पूरा ख़ानदान शुरू हुआ। और अब खुदा ने क्या किया कि उसी लड़ी से हम देखते हैं कि मूसा का आना, और हम जाते हैं फिर इस्तिशना के अंदर। इस्तिशना के अंदर 6 बाब की 6 आयत में क्या लिखा हुआ है? And you must commit yourself wholeheartedly to these commands that I am giving you today. अच्छा, ये कोई सजेशंस नहीं लिखा हुआ, Must. इट्स अ कमांड। और कमांड पता किसका है? जो आपके बारे में गलत सोच ले आप खत्म, करने की उसको जरूरत नहीं है, लेकिन वैसा सोचता नहीं है, इसलिए तो उसने यीशु को भेज दिया। नेक्स्ट, Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home
and when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up. That is the way my mother used to do. اور یہی جو طریقہ کار ہے Always. یہ All the time. آپ نے دیکھا کہ آپ نے پیپسی کے کبھی دیکھا ہے سڑکوں کے اوپر بورڈ لگائے ہوئے ایک کھمبے کے ساتھ لگا ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ لگا ہوتا ہے ایک ہی بورڈ لگا ہوتا ہے ریپیٹ ہوتا ہے ہیومن جو سائیک ہے وہ ورک ایسے کرتی ہے Repetition. ریپیٹیشن اگر ریپیٹیشن کئی دفعہ آپ بچے کرتے ہیں اور تسی تے کوئی چیز روز روز کر لے دس از ناٹ یور پرابلم یو لسن ٹو گاڈ واٹ ہی سیڈ ٹھیک ہے خدا اگر کہہ رہا ہے کہ آپ بچوں کو یہ کہو تو کہو یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی وری کیونکہ آپ سے پوچھا جانا ہے آپ سے پوچھا جانا ہے جو پیرنٹس ہیں خاص طور پہ باپ جو ہے فادر ڈے پہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ سے کیا کیا جانا ہے پوچھا جانا ہے اگر یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ نے بچوں کو ریموٹ کنٹرول بار بنا دینا مارنا شروع کر دینا نہیں اب دیکھیں گے کہ پرانے عہد نامے کے اندر اور نئے عہد نامے کے اندر بچوں کی ٹریننگ کیسے ڈفرینٹ ہے ابھی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اٹس اے ویری ڈفرینٹ ٹریننگ آف کڈز ان دا نیو ٹیسٹمنٹ اینڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ کہ بچے کو جو ہے وہ کس سے مار چھڑی سے نیا عہد نامے میں چھڑی کی بات بھی نہیں آئی اس نے چیزیں سارا سسٹم ہی چینج کر دیا کلام کا اگلا حصہ آپ آنے والی قسط میں سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کلام سے برکت ملی اور کچھ سیکھنے کو ملا تو آپ اس پیغام کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے۔ آمین۔